وہ گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس وقت وہ سینڈرا کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دانش کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ سالار نے بہانہ بنا دیا کہ وہ بور ہو رہا تھا، اس لیے اس نے دانش کے پاس آنے اور رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دانش مطمئن ہو گیا۔ اتوار کی رات جب وہ واپس نیو ہیون اپنے اپارٹمنٹ میں آیا تو سعد وہاں نہیں تھا۔ اس کے فلیٹ میں کہیں بھی ایسا آثار نہیں تھے جس سے یہ پتہ چلتا کہ وہاں کوئی عورت آئی تھی۔ وائن کی وہ بوتل بھی اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا پورے اپارٹمنٹ کا تفصیلی جائزہ لیتا رہا۔ وہاں موجود ہر چیز ویسی ہی تھی جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ سالار نے اپنا سامان رکھنے کے بعد سعد کو فون کیا۔ کچھ دیر رسمی باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ موضوع پر آ گیا۔ پھر اچھی رہی تمہاری اسٹڈیز؟ اسائنمنٹ بن گئے؟ ہاں یار، میں تو 2 دن اچھا خاصا پڑھتا رہا۔ اسائنمنٹس تقریباً مکمل کر لی ہیں۔ تم بتاؤ تمہارا ٹرپ کیسا رہا؟ سعد نے جواباً پوچھا۔ بہت اچھا۔ کتنی دیر میں پہنچ گئے تھے وہاں؟ رات کو سفر کرتے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سعد نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، رات کو سفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فرائیڈے کی رات کو نہیں، سیٹرڈے کی صبح گئے تھے ہم لوگ وہاں، سالار نے بتایا۔ تم پھر سینڈرا کی طرف رہے تھے؟ نہیں، دانش کے پاس۔ کیوں؟ یہاں آ جاتے، اپنے اپارٹمنٹ پر آیا تھا، سالار نے بڑے اطمینان سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سالار دل ہی دل میں ہنسا۔ سعد کے پیروں کے نیچے سے یقیناً اس وقت زمین نکل گئی تھی۔ آئے تھے؟ کب؟ اس بار وہ بے اختیار ہکلایا۔ 11 بجے کے قریب۔ تم اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے تم لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سعد پر اس وقت سکتہ طاری ہو چکا ہوگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سالار اس طرح اس کا بھنڈا پھوڑ دے گا۔ ویسے تم نے کبھی اپنی گرل فرینڈ سے ملوایا نہیں؟ اس نے مزید کہا۔ سعد کو سانس لینے میں جتنی دقت ہو رہی ہوگی وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بس ویسے ہی ملوا دوں گا، اس نے دوسری طرف سے بے حد مدھم اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ مگر تم کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا، اس نے ایک ہی سانس میں کہا۔ میں کیوں ذکر کروں گا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ اسے اس وقت سعد پر کچھ ترس آ رہا تھا۔ اس رات سعد نے چند منٹوں بعد ہی فون رکھ دیا۔ سالار کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سالار کا خیال تھا کہ سعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی عقیدت و وابستگی کا ذکر نہیں کرے گا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی شد و مت سے مذہب پر بات کرتا، دوسروں کو ٹوک دیتا، نصیحتیں کرتا، نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا، اللہ سے محبت کے بارے میں گھنٹوں بولنے کے لیے تیار رہتا، اور مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو کسی آیت حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے۔ اس کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ سعد سے بھی بہت متاثر تھے، اس کے کردار سے بہت مرعوب اور اللہ سے اس کی محبت رشک کا شکار۔ ایک مثالی مسلم جوانی کی مصروف زندگی میں بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد بات کرنا جانتا تھا۔ اس کا انداز بیاں بے حد متاثر کن تھا، اور اس کے شناسہ لوگوں میں صرف سالار تھا جس پر اس کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں کرتی تھی، جو اس سے ذرا برابر متاثر نہیں تھا، اور نہ ہی کسی رشک کا شکار جسے سعد کی داڑھی اس کے دین لیے استقامت کا یقین دلانے میں کامیاب ہوئی تھی، نہ ہی دوسروں کے لیے اس کا ادب و احترام، اس کا نرم انداز گفتگو۔ عوام سے مذہبی لوگوں کے لیے اس کی ناپسندیدگی کا آغاز ہوا تھا، جلال سے اسے آگے بڑھایا تھا اور سعد نے اسے انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مذہبی لوگوں سے بڑھ کر منافق کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھنے والا مرد اور پردہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتے۔ اتفاق سے ملنے والے تینوں لوگوں نے اس یقین کو مستحکم کیا۔ امامہ ہاشم پردہ کرنے والی لڑکی، اور ایک لڑکے کے لیے اپنا منگیتر، اپنے خاندان، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات میں فرار ہو جانے والی لڑکی۔ جلال انصر، داڑھی والا مرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نعتیں پڑھنے والا، ایک لڑکی سے افیئر چلانے والا، اور پھر اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر ایک طرف ہو جانے والا، پھر دین الگ دنیا الگ کر بات کرنے والا۔ سعد ظفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعے سے اور خراب ہوئی۔ وہ ایک دن اس کے اپارٹمنٹ پر آیا ہوا تھا۔ سالار اس وقت کمپیوٹر آن کیے اپنے کام کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر اسے کچھ چیزیں لانے کے لیے اپارٹمنٹ سے قریبی مارکیٹ جانا پڑا، اور اسے پیدل وہاں آنے جانے اور شاپنگ کرنے میں 30 منٹ لگے تھے۔
سعد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جب سالار واپس آیا تو سعد کمپیوٹر پر چیٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھا گپ شپ کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے لنچ کیا اور ایک بار پھر کمپیوٹر پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ دیر چیٹنگ کرنے چاہتا تھا اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھ لی۔ وہاں ویب سائٹس اور پیجز کی کچھ تفصیلات تھیں جو کچھ دیر پہلے اس نے یا سعد نے دیکھی تھی۔ سعد نے جن ویب سائٹس کو دیکھا تھا وہ پورنوگرافی سے متعلق تھیں۔ اسے اپنے یا کسی دوسرے دوست کے ان پیجز دیکھنے یا ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر حیرت نہ ہوتی نہ اعتراض۔ وہ خود ایسی ویب سائٹس کا وزٹ کرتا رہتا تھا، مگر سعد کے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ کچھ اور نیچے آ گیا تھا۔ پھر تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس دن فون پر سکندر سے بات کر رہا تھا۔ سکندر نے اسے بتایا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہونے والی شادی کی کچھ تقریب میں شرکت کرنی تھی۔ آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں واپس پاکستان آ کر کیا کروں گا؟ اسے مایوسی ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم بہن بھائیوں سے ملنا، انیتا تمہیں بہت مس کر رہی ہے۔ سکندر نے کہا، پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا، پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا چلو؟ معیز بھی جا رہا ہے، انہوں نے اس کے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ آسٹریلیا چلوں۔ معیز کے ساتھ میری کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ مجھے اس کے جانے کا بتا رہے ہیں؟ اس نے خاصی بیزاری کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تمہیں وہیں رہنا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، بس اپنا خیال رکھنا۔ اور دیکھو سالار، کوئی غلط کام مت کرنا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ وہ اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اور وہ یہ جملہ سننے کا عادی ہو چکا تھا کہ اب اگر سکندر ہر بار فون بند کرنے سے پہلے اس سے یہ جملہ نہ کہتے تو اسے حیرت ہوتی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر کے اپنی سیٹ کینسل کروا دی۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد صوفے پر چت لیٹ کر چھت کو گھورتے ہوئے وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد کے کچھ ہفتوں کی مصروفیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے چند دن اسکیننگ کے لیے کہیں جانا چاہیے اور پھر دوسرے اسٹیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے۔ وہ منصوبہ بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کل یونیورسٹی سے آ کے کسی آپریٹر سے ملوں گا، باقی کا پروگرام وہی طے کروں گا، اس نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر اسکیننگ کے لیے جانے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس نے سکندر اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتا دیا۔ چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر وہ ایک قریبی پب میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے وہاں کچھ پیگ پیے۔ رات 10 بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اچانک متلی ہونے لگی۔ گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلے ہوئے سبزے پر چلنے لگا۔ سرد ہوا اور خنکی نے کچھ دیر کے لیے اس کو نارمل کر دیا، مگر چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر اسے متلی ہونے لگی۔ اسے اب اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا سا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کھانے کا اثر تھا یا پیگ کا؟ فوری طور پر اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یکدم جھکتے ہوئے اس نے بے اختیار کی اور پھر چند منٹ اسی طرح جھکا رہا۔ معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑے رہنے کی کوشش میں اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس کا سر اب پہلے سے زیادہ چکرا رہا تھا۔ چند گز دور کھڑی گاڑی کو دیکھنے میں بھی اسے دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل چند قدم اٹھائے، مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے آپ کو جھنجھوڑتے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کچھ کہہ رہا تھا۔ آوازیں ایک سے زیادہ تھیں۔ سالار نے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی، وہ پورے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ اب مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔ اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے دیکھا تھا اور وہیں سے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹوں بعد ہوش میں آ گیا تھا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹرز کی ہدایت و سالار نے وہ رات بھی وہیں گزاری۔ اتوار کو دوپہر وہ گھر آ گیا تھا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پایا جانے والا پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کی صبح نکلنا تھا اور اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا۔
لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یا بلکہ کسی بھی دوست کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک ہلکی سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دوا لی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہوئے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کم آن، وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔ پچھلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا اور اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جوں توں بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔ کافی بنانے کے لیے رکھ کر وہ آ کر آنسر فون پر ریکارڈ کال سننے لگا۔ چند کالز ساتھ کی تھیں جس نے واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا اور پھر آخری کال میں اس کے اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھی خاصی صلاحاتیں سنائی تھیں۔ سینڈرا کو اندازہ تھا کہ وہ اس سے ملے بغیر اسکریننگ کے لیے چلا گیا تھا۔ یہی خیال سکندر اور کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی اسے چند کالز کی تھیں۔ چند کالز اس کے کچھ کلاس فیلوز کی تھیں۔ وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھیں۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے، مگر اب وہ جانتا تھا کہ اب وہ سب واپس جا چکے ہوں گے۔ البتہ وہ سکندر اور کامران اور سعد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کافی کے ایک مگ کے ساتھ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر پر موجود چند میڈیسنز لیں اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی تھا اور شام تک وہ اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت میڈیسن کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم بری طرح بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک تھے اور اسے اپنا حلق کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر درد بھی شدید درد کی گرفت میں تھا اور شاید اس کے اس طرح بیدار ہونے کی وجہ یہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھا۔ اس بار وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھتے ہوئے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کان پٹیوں کو مسلتے ہوئے سر میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ چہرہ تکیے پر چھپائے وہ بے حس و حرکت پڑا رہا۔ تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش میں وہ کب دوبارہ نیند کی آغوش میں گیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور صرف کمرہ ہی نہیں پورا گھر تاریک تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتے محسوس کیا، مگر اس بار نیند نہیں تھی۔ وہ غنودگی کی کسی درمیانی کیفیت میں سے گزر رہا تھا۔ وہ اب خود کو کراہتے ہوئے سن رہا تھا، مگر وہ اپنی آواز کا گلا نہیں گھونٹ پا رہا تھا۔ سینٹرل ہیٹنگ ہونے کے باوجود اسے بے تحاشا سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور کمبل اس کی کپکپاہٹ کو ختم کرنے میں ناکام تھا۔ وہ جسمانی طور پر خود کو اٹھ کر کچھ بھی پہننے یا اوڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے اپنے سینے اور پیٹ میں ایک بار پھر درد محسوس ہونے لگا۔ اس کی کراہوں میں اب شدت آتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر متلی محسوس کرنے پر اس نے اٹھنے اور تیزی سے واش روم تک جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتا اسے ایک زور کی ابکائی آئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اندر رہ جانے والی تھوڑی بہت خوراک بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ غشی کے عالم میں بھی اپنے کپڑوں اور کمبل سے بے نیاز نہیں تھا، مگر وہ مکمل طور پر گندگی سے لتھڑے ہوئے بے بس تھا۔ اسے اپنا پورا وجود مفلوج ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ بے جان سی حالت میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکا تھا۔ غشی کی کیفیت میں کراہوں کے ساتھ اس کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ غشی کا یہ سلسلہ کتنے گھنٹے جاری رہا تھا اسے یاد نہیں۔ البتہ اسے یہ ضرور یاد تھا، اس کی کیفیت کے دوران اسے ایک بار یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ مر رہا ہے، اور اسی وقت زندگی میں پہلی بار موت سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ کسی کو بلانا چاہتا تھا، مگر وہ بستر سے نیچے نہیں اتر سکا۔ شدید بخار نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا اور پھر بالآخر وہ خود ہی اس کیفیت سے باہر آ گیا تھا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا۔
جب وہ اس غنودگی سے باہر نکلا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں وہی تاریکی دیکھی تھی، مگر اس کا جسم اب پہلے کی طرح گرم نہیں تھا۔ کپکپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سر اور جسم میں ہونے والا درد بھی بہت ہلکا تھا۔ کمرے کی چھت کو کچھ دیر گھورنے کے بعد اس نے لیٹے لیٹے اندھیرے میں سائیڈ لیمپ کو ڈھونڈ کر آن کر دیا۔ روشنی نے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کو چندیا کر بند ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آنکھوں کے بند پپوٹوں کو چھوا۔ وہ سوجے ہوئے تھے، آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ سوجے ہوئے تمام پپوٹوں کو بمشکل کھلے رکھتے ہوئے وہ اب ارد گرد کی چیزوں پر غور کرتا رہا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہلکے ہلکے جھماکوں کے ساتھ اسے سب کچھ یاد آتا جا رہا تھا۔ اسے بے اختیار اپنے آپ سے گھن آئی۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر پھینک دیا، پھر لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ سے اتر گیا اور کمبل اور بیڈ شیٹ بھی کھینچ کر اس نے بیڈ سے اتار کر فرش پر ڈال دیے۔ انہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سوچے سمجھے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم میں موجود بڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے جیسے شاک لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں اور ان کے گرد پڑنے والے حلقے بھی بہت نمایاں تھے اور چہرہ بالکل زرد تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت دیکھنے والا یہی سوچتا وہ کسی لمبی بیماری سے اٹھا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اتنی شیف بڑھ گئی ہے۔ اس نے حیرانی کے عالم میں اپنے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا، اتنی بری شکل تو میری فوڈ پوائزننگ کے بعد ہاسپٹل میں رہ کر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ایک دن کے اس بخار نے کر دی ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنے حلقوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ٹب میں پانی بھر کر وہ اس میں لیٹ گیا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ بخار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور پر اسی وقت اپنے کپڑے کیوں نہیں بدل لیے تھے، وہ کیوں وہیں پڑا رہا۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد بیڈ روم میں رہنے کے بجائے وہ کچن میں چلا گیا۔ اسے بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے نوڈلز بنائے اور انہیں کھانے لگا۔ مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا تفصیلی چیک اپ کروانا چاہیے، اس نے نوڈلز کھاتے ہوئے سوچا۔ تھکن ایک بار پھر اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ نہانے کے بعد اسے اگرچہ اپنا وجود بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا مگر اس کی نکاہت ختم نہیں ہوئی تھی۔ نوڈلز کے دوران اس نے ٹی وی آن کر دیا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ ایک چینل پر آنے والا ٹاک شو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ رکھ دیا اور پھر نوڈلز کے پیالے پر جھک گیا۔ اس نے نوڈلز کا دوسرا چمچہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ وہ بے اختیار رک گیا۔ الجھی ہوئی نظروں سے ٹاک شو کو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ کو ایک بار پھر اٹھا لیا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر چینل سرچ کرنے لگا مگر اس بار وہ ہر چینل کو پہلے سے زیادہ ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ جمعے کی رات کو سڑک پر بے ہوش ہونے کے بعد ہاسپٹل گیا تھا۔ ہفتے کا سارا دن اس نے وہیں گزارا تھا اور اتوار کی سپہر کو وہ واپس آیا تھا۔ اتوار کی سپہر کو سونے کے بعد وہ اگلے دن 11 بجے کے قریب اٹھا تھا، پھر اسی رات اسے بخار ہو گیا تھا۔ شاید اس نے منگل کا سارا دن بخار کی حالت میں گزارا تو اب یقیناً منگل کی رات تھی، مگر ٹی وی چینل اسے کچھ اور بتا رہے تھے۔ وہ ہفتے کی رات تھی اور اگلا طلوع ہونے والا دن اتوار کا تھا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی جو لیونگ روم کی میز پر پڑی تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے نوڈلز کا پیالہ میز پر رکھ دیا۔ یکلخت ہی جیسے اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ وہاں موجود تاریخ نے اسے جیسے ایک جھٹکا لگا دیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا میں 5 دن بخار میں مبتلا رہا، 5 دن ہوش و حواس سے بے خبر رہا ہوں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ 5 دن بہت ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے 5 دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے؟ میں 5 دن تک اس طرح بے ہوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ تیزی سے آنسر فون کی طرف بڑھ گیا۔ فون پر اس کے لیے کوئی ریکارڈ پیغام نہیں تھا۔ پاپا نے مجھے کوئی کال نہیں کی اور ساتھ سب کو کیا ہو گیا؟ کیا میں انہیں یاد نہیں رہا؟ اسے جیسے کوئی پیغام نہ پا کر شوق لگا تھا۔ وہ بہت دیر تک بالکل ساکت فون کے پاس بیٹھا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا کو میرا خیال ہی نہ رہا ہو، یا کسی اور فرینڈ کو، یا پھر کسی اور کو؟ اس طرح مجھے کیسے چھوڑ دیا انہوں نے؟ اور اس وقت اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ ایک بار پھر کپا رہے تھے۔ وہ نکاہت یا کمزوری نہیں تھی، پھر وہ کیا تھا جو اسے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا؟ وہ اٹھ کر واپس صوفے کی طرف چلا آیا۔ نوڈلز کے پیالے کو ہاتھ میں لے کر وہ ایک بار پھر انہیں کھانے لگا۔ اس بار نوڈلز میں چند منٹ پہلے کا ذائقہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسے لگا وہ بے ذائقہ ربڑ کے چند ٹکڑے کو چبا رہا ہے۔ چند چمچے لینے کے بعد اس نے پیالہ دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اس سے کھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب بھی عجیب سی بے یقینی کی گرفت میں تھا۔
کیا واقعی وہ 5 دن یہاں اکیلا اس طرح پڑا رہا تھا کہ اسے خود اپنے بارے میں پتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو؟ وہ ایک بار پھر واش روم میں چلا گیا۔ اس کا چہرہ کچھ دیر پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ نہانے سے وہ کچھ بہتر ہو گیا تھا، مگر اس کی شیو اور آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقے اب بھی اسی طرح موجود تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کچھ دیر تک اپنی آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقوں کو چھوتا رہا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی وہاں موجود تھے یا پھر اس کا وہم ہے۔ اسے یکدم اپنے چہرے پر موجود بالوں سے وحشت ہونے لگی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے شیونگ کٹ نکالی اور شیو کرنے لگا۔ شیو کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یک کے بعد دیگرے اسے 3 کٹ لگے۔ اس نے شیو کے بعد اپنا چہرہ دھویا، اس کے بعد تولیے سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اسے خشک کرنے لگا۔ جب اسے زخموں سے رستے ہوئے خون کا احساس ہوا تو اس نے چہرے کو تولیے سے تھپتھپاتے بند کر دیا۔ خالی اس ذہنی کے عالم میں وہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے گالوں پر آہستہ آہستہ ایک بار پھر خون کے قطرے نمودار ہو رہے تھے، گہرا سرخ رنگ۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ان قطروں کو دیکھتا رہا۔ 3 ننھے ننھے سرخ قطرے۔ "What is next to ecstasy?" "پین." سرد اور مدھم آواز آئی۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ "What is next to pain?" "Nothingness." اسے ایک ایک لفظ یاد تھا۔ "Nothingness." وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کے گالوں کی حرکت سے خون کے قطرے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ "And what comes next to nothingness?" "Hell." سالار کو ایک دم ابکائی آئی۔ وہ واش بیسن پر بے اختیار دوہرا ہو گیا۔ چند منٹ پہلے کھائی گئی خوراک ایک بار پھر وہاں باہر آ گئی تھی۔ اس نے نل کھول دیا۔ اس نے اس کے بعد کیا پوچھا تھا، اس نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا، اسے یاد تھا۔ "ابھی تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، آئے گی بھی نہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ ہر شخص ہر ایک وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، جب کوئی معمہ نہیں رہتا۔ میں اس دور سے گزر رہی ہوں، تم پر وہ دور آئندہ کبھی آئے گا۔ اس کے بعد تم دیکھنا، کیا تمہیں ہنسی آتی ہے؟" سالار کو ایک اور ابکائی آئی۔ اسے اپنی آنکھوں سے پانی بہتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے یا نہیں، ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان، بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں بھی تھامے ہوئے ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سالار کو اپنے سینے میں عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بہتے ہوئے پانی کو منہ پہ ڈالا۔ اسے ایک بار پھر ابکائی آئی۔ اس کے بعد ہماری عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ وہ اس آواز کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی، وہ اسے اس وقت کیوں یاد آئی تھی۔ اس نے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارنے شروع کر دیے، چہرے کو ایک بار پھر پوچھنے لگا۔ آفٹر شیو کی بوتل کھول کر اس نے گالوں پر موجود ان زخموں پر لگانا شروع کر دیا جہاں اب اسے پہلی بار تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ "مجھے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے." وہ اپنی مٹھیاں بیچنے لگا۔ "مجھے مدد کی ضرورت ہے، اپنا چیک اپ کروانا چاہیے." وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے ایک دم وہاں سے وحشت کیوں ہونے لگی تھی۔ اسے اپنے سانس وہاں بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی اس کی گردن پر پاؤں رکھے آہستہ آہستہ دباؤ ڈال رہا تھا۔ "کیا یہ ممکن ہے کہ سب لوگ مجھے اس طرح بھول جائیں؟" اس طرح اس نے اپنے وارڈ روم سے نئے کپڑے نکال کر ایک بار پھر کچھ دیر پہلے کا پہنا ہوا لباس بدلنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ سے یکدم خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس رات گھر آ کر وہ تقریباً ساری رات جاگتا رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس طرح بھلا دیا گیا ہے۔ ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ توجہ ہمیشہ حاصل کرتا رہا تھا۔ کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی سکندر، عثمان اور طیبہ کو اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر مند رہے تھے، مگر اب یکدم چند دنوں کے لیے وہ جیسے سب کی زندگی سے نکل گیا تھا، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی۔ اگر وہ اس بیماری کے دوران وہاں اس اپارٹمنٹ میں مر جاتا تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتا، شاید تب تک جب تک اس کی لاش گلنے سڑنے تک نہ لگتی، اور اس موسم میں ایسا ہونے میں کتنے دن لگتے۔ وہ اس رات ایک ایک گھنٹے کے بعد اپنے آنسر فون کو چیک کرتا رہا۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے اسی بے یقینی کے عالم میں اپنے اپارٹمنٹ میں گزارا۔
पूरे हफ्ते के दौरान इसे कहीं से कोई कॉल नहीं मिली। क्या ये सब लोग मुझे भूल गए हैं? वो वहशत ज़दा हो गया। एक हफ्ते तक बेवकूफ़ों की तरह किसी की कॉल का इंतज़ार करते रहने के बाद इसने खुद सबसे राब्ते की कोशिश की। वो इन्हें फ़ोन पर बताना चाहता था कि इसके साथ क्या हुआ था, वो किस कैफियत से गुज़रा था। वो इनके साथ शिकवा करना चाहता था, मगर हर एक से राब्ता करने पर इसे पहली बार यूँ महसूस हुआ जैसे किसी को इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। हर एक के पास अपनी मसरूफियात की तफसीलात थीं। सिकंदर और तैयबा इसे ऑस्ट्रेलिया में अपनी सरगर्मियों से आगाह करते रहे। वो वहाँ क्या कर रहे थे, कितना एंजॉय कर रहे थे। वो कुछ गायब दिमागी के आलम में इनकी बातें सुनता रहा। तुम एंजॉय कर रहे हो अपनी छुट्टियाँ? बहुत लंबी चौड़ी बात के बाद तैयबा ने बिलाखिर इससे पूछा। मैं, हाँ बहुत। वो सिर्फ 3 लफ्ज़ बोल सका। वो वाकई नहीं जानता था कि इसे तैयबा से क्या कहना, क्या बताना चाहिए। बारी बारी सबसे बात करते हुए वो पहली बार इस किस्म की सूरत हाल और कैफियत से दो चार हुआ था। इनमें से हर एक को बुनियादी तौर पर सिर्फ अपनी ज़िंदगी से दिलचस्पी थी। शायद वो इन्हें अपने साथ होने वाले वाक़यात बताता तो वो इसके लिए तशवीश का इजहार करते, परेशान हो जाते, मगर वो सब बाद में होता। इसके बताने के बाद, इससे पहले इनकी ज़िंदगी के दायरे में इसकी ज़िंदगी कहाँ आती थी? किसी को दिलचस्पी थी ये सुनने में कि इसके चंद दिन किस तरह गायब हो गए? और शायद तभी इसने पहली बार सोचा, अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाए तो किसी दूसरे को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? दुनिया में क्या तब्दीली आएगी? मेरा ख़ानदान क्या महसूस करेगा? कुछ भी नहीं। चंद दिनों के दुख के अलावा और कुछ भी नहीं। और दुनिया में तो शायद चंद लम्हों के लिए भी कोई तब्दीली ना आए। सलार सिकंदर अगर गायब हो जाए तो वाकई किसी दूसरे को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? चाहे इसका IQ लेवल 150 प्लस हो। वो अपनी सोचों को झटकने की कोशिश करता, मगर ऐसी मायूसी और इस तरह की जहनी हालत, आखिर मुझे हो क्या गया है? अगर सब लोग कुछ दिनों के लिए मुझे भूल भी गए तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है। मैं भी तो बहुत बार बहुत से लोगों के साथ रब्ता नहीं रख पाता। फिर अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो? मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और अगर मैं वाकई इस बेहोशी से वापस ना आता तो? अगर मेरा बुखार कम ना हुआ होता, अगर सीने या पेट का वो दर्द ख़त्म ना होता, अपने जहन से वो ये सब कुछ झटकने की कोशिश करता लेकिन नाकाम रहता। ये तकलीफ से ज़्यादा खौफ था जिसका शिकार वो इस अचानक बीमारी के दौरान हुआ था। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही हसास होता जा रहा हूँ, वो सोचता, वरना एक मामूली सी बेहोशी को ख्वामख्वा हवा बनाकर सर पर क्यों सवार कर रहा हूँ? वो झंझलाया। कम से कम अब तो ठीक हो चुका हूँ। फिर आखिर मुझे क्या तकलीफ है कि मैं इस तरह मौत के बारे में सोच रहा हूँ? आखिर पहले भी तो कई बार बीमार हो चुका हूँ, खुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ। जब मुझे किसी खौफ ने तंग नहीं किया तो अब क्यों मुझे इस तरह के खौफ तंग करने लगे हैं? इसकी उलझन और इज़्तिराब में इजाफा होता जा रहा था। और फिर मुझे तो बुखार की वो तकलीफ ठीक से याद भी नहीं। मेरे लिए तो सिर्फ ये ख्वाब या कोमा की तरह है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो मुस्कुराने की कोशिश करता। क्या चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है? क्या बीमारी, या फिर ये बात कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को मेरी याद नहीं आई, ख्याल तक नहीं, मेरे अपने लोगों को भी, मेरी फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को? माय गॉड, तुम्हें क्या हुआ है? सलार यूनिवर्सिटी खुलते ही पहले ही दिन सैंड्रा ने इसे देखते ही कहा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सलार ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम बीमार रहे हो? इसे तशवीश हुई। हाँ थोड़ा बहुत, मगर मुझे तो नहीं लगता कि तुम थोड़े बहुत बीमार रहे हो। तुम्हारा वजन कम हो गया है और आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए हैं। क्या बीमारी थी तुम्हें? कुछ नहीं, थोड़ा सा बुखार और फूड पॉइजनिंग। वो फिर मुस्कुराया। तुम पाकिस्तान गए हुए थे? नहीं, यही था, मगर मैंने तो तुम्हें न्यूयॉर्क जाने से पहले कई बार रिंग किया, हमेशा आंसर फ़ोन मिला। तुम ये रिकॉर्ड करवा देते कि तुम पाकिस्तान जा रहे हो। जस्ट स्टॉप इट। वो बेख्तियार झंझलाया। सवाल पर सवाल करती जा रही हो तुम। सैंड्रा हैरानी से इसका चेहरा देखने लगी। तुम मेरी बीवी तो नहीं हो कि इस तरह बात कर रही हो मुझसे? सलार, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस तुम ख़त्म करो ये सारी बात। क्या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ रहे, क्यों रहे? रबिश। सैंड्रा चंद लम्हे बोल नहीं सकी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह रिएक्ट करेगा। सैंड्रा इस दिन इससे ये सारे सवाल पूछने वाली अकेली नहीं थी। इसके तमाम दोस्तों और जानने वालों ने इसे देखते ही कुछ इस तरह के सवाल, तबसरे या तासुरात दिए थे। वो दिन ख़त्म होने तक बुरी तरह झुंझलाहट का शिकार हो चुका था और किसी हद तक मुश्तइल भी। वो कम अज़ कम इन सवालों को सुनने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आया था। इस तरह के तबसरे इसे बार बार याद दहानी करवा रहे थे कि इसके साथ कुछ न कुछ गलत ज़रूर हो चुका है और वो इन एहसासात से छुटकारा पाना चाहता था। मूवी देखने का प्रोग्राम है इस वक्त, वीकेंड पर चलोगे? दानिश इस दिन इसके पास आया हुआ था। हाँ चलूँगा। सलार तैयार हो गया। फिर तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। दानिश ने प्रोग्राम तय किया।
دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد کسی سینما میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزار سکے گا، مگر مووی شروع ہونے کے 10 منٹ بعد اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سامنے اسکرین پر نظر آنے والے کردار سے کٹھ پتلیاں نظر آنے لگی جن کی حرکت اور آوازوں کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا، پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آ گیا۔ پروفیسر روبنسن اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ سالار نے اپنے سامنے پڑے پیپر پر تاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ اکنامک کے ریسیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار ہمیشہ کی طرح ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا اور یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا تھا، کہاں وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک امیج سے دوسرے امیج، دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک آواز سے دوسری، دوسری سے تیسری۔ اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں نہیں۔ سالار چلنا نہیں ہے؟ سینڈرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونک گیا۔ کلاس خالی تھی، صرف سینڈرا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو اور پھر وال کلاک کو دیکھا، پھر اپنے ریسٹ واچ کو۔ پروفیسر روبنسن کہاں گئے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کلاس ختم ہو گئی ہے، وہ چلے گئے ہیں۔ سینڈرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کلاس ختم ہو گئی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں، سالار نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ واحد چیز جسے پروفیسر روبنسن کے لیکچر کے بارے میں یاد تھی وہ صرف ٹاپک تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تم کچھ اپسیٹ ہو؟ سینڈرا نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھے سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا۔ آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا، وہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ جائے گا جس کا وہ تب تک شکار تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی مکمل طور پر اس ذہنی انتشار کا شکار تھا جس میں وہ اتنے دنوں سے تھا۔ پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے بھی اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے مصنوعی لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اسٹڈیز، یونیورسٹی، فرینڈز، کلبز، پارٹیز، ریسٹورنٹس، سیر و تفریح، ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دوستوں سے ملنا یکدم چھوڑ دیا۔ آنسر فون پر اکثر اس کا پیغام ہوا کرتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ فرینڈز کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتا تھا، پھر یکدم جانے سے انکار کر دیتا۔ چلا بھی جاتا تو کسی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہا تھا۔ ایک دن جاتا، 2 دن غائب رہتا، ایک پیریڈ لیتا، اگلے 2 پیریڈز چھوڑ دیتا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبھار وہ سارا دن بیڈ پر لیٹے ہوئے گزار دیتا۔ بعض دفعہ وہ فلم دیکھنا شروع کرتا اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے وہ اسی کیفیت کا شکار رہتا۔ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ وہ کوئی چیز کھانا شروع کرتا، پھر یکدم اس کا دل ڈوب جاتا۔ وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا۔ بعض دفعہ وہ پورا دن کچھ بھی نہ کھاتا تھا، صرف یک کے بعد دیگرے کافی کے کپ اپنے اندر انڈھیلتا۔ وہ چین اسموکر نہیں تھا، مگر ان دنوں بن گیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں بہت قرینے سے رکھنے کا عادی تھا، مگر ان دنوں اس کا اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا اور اسے ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں اور والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہتے، وہ دوسری طرف کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا یا ہوں ہاں میں جواب دے دیتا۔ اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے، ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یکدم سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور اسے ان میں سے ایک بات کی بھی وجہ معلوم نہیں تھی۔ اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ ان کی اس کیفیت اور حالات کا تعلق امامہ ہاشم سے ہے۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی، نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے امامہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پچھتاوے کا جو ہلکا سا احساس کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہا تھا وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اسے امامہ ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اسے اس کی باتیں یاد آتی اور اس کی نیند غائب ہو جاتی۔ ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی۔ اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑایا تھا وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش و حواس آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں شیزوفرینیا کا شکار ہوں؟
بعض دفعہ اسے بیٹھے بٹھائے خوف محسوس ہونے لگتا۔ ہر چیز کی بے معنیت بڑھتی جا رہی تھی، ہر چیز کی بے مقصدیت اور عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کہاں کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے تھے۔ کیا ہو گیا اگر میں یلے سے ایک MBA کی ڈگری لے لوں گا، بہت اچھی جاب مل جائے گی، کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا، پھر کیا یہ وہ کام تھا جس کے لیے مجھے زمین پر اتارا گیا، 150+ IQ لیول کے ساتھ، کہ میں چند اور ڈگریاں لوں، شاندار سا بزنس کروں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، عیش کروں، پھر مر جاؤں؟ بس اس نے زندگی میں 4 دفعہ صرف اپنے تجسس کے لیے موت کے تجربے سے گزرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب شدید ڈپریشن کے عالم میں بھی وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ 24 گھنٹے موت کے بارے میں سوچنے کے باوجود بھی وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اگر اسے کوئی یہ پوچھ لیتا کہ کیا وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، تو وہاں میں جواب دینے میں بھی تامل کرتا۔ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ زندگی کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ موت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ کسی خلا میں معلق تھا، کسی درمیانی والی جگہ میں، کسی بیچ والی کیفیت میں، زندہ رہتے ہوئے مردہ، مردہ ہوتے ہوئے زندہ۔ وہ سرشاری کی انتہا پر پہنچ رہا تھا، لمحہ بلمحہ 150+ IQ لیول رکھنے والا وہ شخص جو اپنے سامنے کہی اور سنی جانے والی کوئی بھی چیز نہیں بلا سکتا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے، بیئر کے گھونٹ لیتے، نائٹ کلب میں رقص کرتے، مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رات گزارتے، وہ صرف ایک بات سوچتا رہتا۔ کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ عیش اور آسائش، شاندار لباس، بہترین خوراک، اعلیٰ ترین سہولتیں، 60-70 سال کی ایک زندگی، اور پھر اس کے بعد اس پھر کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ مگر اس پھر کی وجہ سے اس کی زندگی کے معمولات بگڑ گئے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ بے خوابی کا شکار ہو رہا تھا، اور یہ انہی دنوں کا تھا کہ اس نے اچانک مذہب میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے وہ بہت سے لوگوں کو یہی کام کرتے دیکھتا تھا، اس نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ اس نے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی، تمام کتابیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں، کوئی لفظ، کوئی بات اسے اپنی طرف نہیں کھینچ رہی تھی۔ وہ خود پر جبر کر کے چند صفحات پڑھتا اور ان کتابوں کو رکھ دیتا، کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اٹھاتا، پھر رکھ دیتا۔ نہیں، شاید مجھے عملی طور پر عبادت شروع کرنی چاہیے، اس سے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا، اور ایک دن جب وہ سعد کے پاس تھا تو اس نے یہی کیا۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اس نے سعد کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ مگر میں تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، سعد نے اسے یاد دہانی کروائی۔ میں جانتا ہوں، اس نے اپنے جوگرز کے تسمے کستے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ مسجد چلو گے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں، سالار نے کہا۔ اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کافر تو نہیں ہوں؟ کافر تو نہیں ہو، مگر چلو خیر پڑھ لینا آج، سعد نے کچھ کہتے کہتے بات بدل لی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کتنی بار ساتھ چلنے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اب اگر آج مسجد جا ہی رہے ہو تو پھر جاتے رہنا، یہ نہ ہو کہ بس آج پہلا وزٹ اور آخری ہو۔ سعد نے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس سے کہا۔ باہر اس وقت برفباری ہو رہی تھی، مسجد رہائش کی عمارت سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا جس کا نچلا حصہ مسجد کے طور پر لوگوں نے استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں وہ لوگ خود رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہاں نمازیوں کی تعداد 10-15 کے درمیان ہی رہتی تھی۔ سعد مسجد پہنچنے تک سالار کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ سالار خاموشی اور کچھ لاتعلقی کے عالم میں سڑک پر احتیاط سے پھسلتی گاڑیوں اور ہر طرف موجود برف کے ڈھیر پر نظریں دوڑاتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ 5-7 منٹ چلتے رہنے کے بعد ایک موڑ مڑ کر سعد ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا، اور سعد نے دروازے پر دستک دی تھی، نہ ہی کسی سے اجازت مانگی تھی۔ بڑے مانوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ تم وضو کر لو، سعد نے اچانک اسے مخاطب کیا، اور پھر اسے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھول کر ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کے آخری حصے تک پہنچتا، ٹھنڈا پانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے بالوں کا مسح کرتے کرتے وہ ایک بار پھر ٹھٹکا۔ سعد سمجھا اسے صحیح طریقہ نہیں پتا۔ اس نے ایک بار پھر اسے ہدایت دی۔ وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے لگا۔
گدی تک ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ گردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے پر پڑی، ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ سعد نے اس سے کچھ کہا تھا، اس بار اس نے نہیں سنا۔ کمرے میں موجود 10 افراد 2 صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ سعد کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے امامت شروع کر دی۔ سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی۔ نماز سے واقعی سکون ملتا ہے۔ اس نے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک لڑکے کو نماز کے مسئلے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا پایا تھا۔ مجھے تو ملتا ہے، سعد نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، سب کو ملتا ہے، اس لڑکے نے کہا تھا۔ یہ منحصر ہے کہ سب کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سالار بڑے اکتائے ہوئے انداز میں ان کی بحث کسی مداخلت یا تبصرے کے بغیر سنتا رہا تھا۔ اس وقت وہ لاشعوری طور پر نماز میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز سے سکون کیسے ملتا ہے، اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا۔ پھر اس نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے اضطراب اور بے چینی میں یک بیک اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو وہ امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت نامانوس لگ رہے تھے۔ جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اسے ناآشنا لگ رہے تھے۔ جس ماحول میں وہ موجود تھا وہ اسے غیر فطری لگ رہا تھا، اور جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سجدے کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلی 4 رکعتیں بمشکل ختم کیں۔ سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنا دائیں جانب والے ادھیڑ عمر شخص کے گالوں پر آنسو دیکھے۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ وہ جی کڑا کر کے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی۔ اس بار وہ پڑھی جانے والی آیات کے ہر لفظ پر غور کروں گا۔ شاید اس طرح اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ نیت کی جا رہی تھی، اس کا دل مزید اچاٹ ہو گیا، سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آیات کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ الرحمن الرحیم، اس نے توجہ مرکوز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مالک یوم الدین، توجہ بھٹکی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا، اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ، اس نے ذہن میں دہرایا۔ صراط مستقیم، سیدھا رستہ، اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔ صراط الذین انعمت، اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے گیا۔ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے۔ وہ آخری صف میں کھڑا تھا، بہت آہستگی سے چند قدم پیچھے گیا اور صف سے نکل گیا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ پیچھے ہوتا گیا۔ باقی لوگ اب رکوع میں جا رہے تھے۔ وہ مڑ کر دبے قدموں مگر تیز رفتاری سے باہر نکل گیا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اس کے جوگرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ غائب دماغی کے عالم میں وہ باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں اتر گیا، پاؤں میں جرابیں اور ہاتھ میں جوگرز پکڑے وہ خالص ذہنی کے عالم میں عمارت کی اُبھی دیوار کی طرف آ گیا۔ وہاں بھی ایک دروازہ اور کچھ سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں، مگر وہ سیڑھیاں برف سے اٹی ہوئی تھیں۔ دروازے پر موجود لائٹ بھی روشن نہیں تھی۔ اس نے جھک کر سب سے اوپر والی سیڑھی کو اپنے جوگرز کے ساتھ صاف کیا اور برف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سیڑھی پر بیٹھ کر اپنے جوگرز پہن لیے۔ تسمے کسنے کے بعد وہ ایک بار پھر سیدھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ جیکٹ سے ساتھ لگے ہوئے ہیٹ کو وہ سر پر چڑھا چکا تھا۔ سامنے سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلائے اپنی پشت دروازے سے ٹکائے ان اکا دکا گاڑیوں اور فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں اس سرد اور قہر آلود رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم کمرے میں زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا، یا کم از کم بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹر لیا اور اسے جلا کر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پر پڑی برف کو پگھلانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ اسی سرگرمی میں مشغول رہا، پھر جیسے اس نے اکتا کر لائٹر دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ جس وقت وہ سیدھا ہوا اس نے اپنے بالکل سامنے ایک عورت کو کھڑا پایا۔ وہ یقیناً اس وقت وہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی جس وقت وہ سیڑھیوں پر جھکا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان موجود برف کو لائٹر سے پگھلا رہا تھا۔ وہ نیم تاریکی میں بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ منی اسکرٹ اور ایک مختصر بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس نے فر کوٹ پہنا ہوا تھا، مگر وہ فر کوٹ آگے سے دانستہ طور پر کھلا چھوڑا گیا تھا۔ وہ فر کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سالار کے بالکل سامنے بڑے سٹائل سے کھڑی تھی۔
سالار نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا۔ اس کی لمبی ٹانگیں اس سردی میں بھی برہنہ تھیں۔ اس کے عقب میں موجود دکانوں کی روشنیاں ایک بیک گراؤنڈ میں اس کی ٹانگیں یکدم بہت نمایاں ہو رہی تھیں اور اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں۔ کچھ دیر تک وہ ان سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس عورت کے پیروں میں بوٹ نمایاں ہیل کے جوتے تھے۔ سالار حیران تھا، وہ برف کے اس ڈھیر پر ان جوتوں کے ساتھ کس طرح چلتی ہوگی۔ I charge 50 for 1 hour، اس عورت نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ سالار نے اس کی ٹانگوں سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر اس کی ٹانگوں پر گئیں۔ کئی سالوں میں پہلی بار اسے کسی پر ترس آیا۔ کیا مجبوری تھی کہ وہ اس برف باری میں بھی اس طرح برہنہ پھرنے پر مجبور تھی، جبکہ وہ اس موٹی جینز میں بھی سردی کو اپنی ہڈیوں میں گھستے محسوس کر رہا تھا۔ اوکے، $40۔ اسے خاموش دیکھ کر اس عورت کو اندیشہ ہوا تھا کہ شاید وہ قیمت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اس لیے اس نے فوراً اس میں کمی کر دی۔ سالار جانتا تھا $40 بھی زیادہ تھے۔ وہ سڑک پر $20 میں بھی 1 گھنٹے کے لیے کسی لڑکی کو حاصل کر سکتا تھا۔ وہ 35-40 سال کی تھی اور بات کرتے ہوئے محتاط نظروں سے سڑک پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سالار جانتا تھا یہ احتیاط کسی پولیس کا یا پولیس والے کے لیے تھی۔ نو مور بارگیننگ، اوکے 30، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ سالار کی خاموشی نے اس کی قیمت کو کچھ اور کم کیا۔ سالار نے اس بار کچھ بھی کہے بغیر اپنی جیکٹ کے اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں موجود چند کرنسی نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس کے پاس اس وقت والیٹ نہیں تھا۔ اس عورت نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر ان نوٹوں کو اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ وہ پہلا گاہک تھا جو اسے ایڈوانس پیمنٹ کر رہا تھا اور وہ بھی $50، جبکہ وہ اپنی قیمت کم کر چکی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا میں تمہارے ساتھ؟ وہ اب بڑی بے تکلفی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا نہ تم میرے ساتھ، بس تم یہاں سے جاؤ۔ سالار نے ایک بار پھر سڑک کی دوسری طرف موجود دکانوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ عورت بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ واقعی؟ ہاں، سالار نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو پھر تم نے یہ کیوں دیے؟ اس عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ تاکہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں سڑک کے اس پار دکانیں دیکھنا چاہتا ہوں اور تم اس میں رکاوٹ بن گئی ہو، اس نے سرد مہری سے کہا۔ عورت بے اختیار قہقہہ لگا کر ہنسی۔ تم اچھا مذاق کر لیتے ہو، کیا میں واقعی چلی جاؤں؟ ہاں۔ وہ عورت کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اوکے، تھینک یو ہنی۔ سالار نے اسے مڑ کر سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ سڑک پار کر کے ایک دوسرے کونے کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ سالار نے دوبارہ نظریں ان دکانوں پر جما لی۔ برف باری ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ وہ پھر بھی اطمینان سے وہیں بیٹھا رہا۔ برف اب اس کے اوپر بھی گر رہی تھی۔ وہ رات کے 2:30 بجے تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب سڑک کے پار دکانوں کے اندر کی لائٹس اس نے یک کے بعد دیگرے بند ہوتے دیکھیں تو وہ اپنی جیکٹ اور جینز سے برف جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر وقفے وقفے سے وہ اپنی ٹانگیں ہلا نہ رہا ہوتا تو اس وقت تک وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے باوجود کھڑا ہو کر قدم اٹھانے میں اسے کچھ دقت ہوئی۔ چند منٹ وہیں کھڑا اپنے پیروں کو جھٹکتا رہا، پھر اسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر واپس اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جانے لگا۔ وہ جانتا تھا سعد نے اسے مسجد سے نکل کر بہت ڈھونڈا ہوگا اور اس کے بعد وہ واپس چلا گیا ہوگا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ سعد اسے دیکھتے ہی چلایا۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلا آیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ سعد دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ سالار اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ کہیں نہیں گیا تھا، اس نے جیکٹ لٹکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا ہے، کہاں کہاں فون کیے ہیں، اور اب تو میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ پولیس کو فون کرنے والا تھا۔ تم آخر اس طرح نماز چھوڑ کر گئے کہاں تھے؟ سالار کچھ کہے بغیر اپنے جوگرز اتارنے لگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہیں نہیں، تو پھر اب تک کہاں تھے؟ سعد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہیں تھا، مسجد کے پچھلے حصے میں فٹ پاتھ پر، اس نے اطمینان سے کہا۔ واٹ؟ اتنے گھنٹے تم وہاں فٹ پاتھ پر برف میں بیٹھے رہے ہو؟ سعد دم بخود رہ گیا۔ ہاں، کوئی تک بنتی ہے اس حرکت کی؟ وہ جھلایا۔ نہیں، کوئی تک نہیں بنتی، سالار نے اسی طرح سیدھا بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ کچھ کھایا ہے؟ نہیں۔ تو کھانا کھا لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ وہ اب چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سعد اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے، بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے گردن کو ہلکی سی حرکت دے کر اسے دیکھا۔
کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے تاثر لہجے میں کہا گیا۔ میں سمجھا تم اپنے اپارٹمنٹ چلے گئے ہو، مگر وہاں بار بار رنگ کرنے پر بھی تم نہ ملے۔ سعد بڑبڑا رہا تھا۔ سالار کی نظریں چھت پر ہی تھیں۔ اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر ہی نہ جاتا۔ آئندہ میرے ساتھ مت جانا تم۔ سعد نے ناراضی سے کہا۔ وہ اب اس کے بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے کام نپٹاتا رہا، پھر وہ نائٹ بلب آن کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے ابھی بھی آنکھیں بند کی تھیں جب اس نے سالار کی آواز سنی، سعد! ہاں، اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ سادہ لہجے میں پوچھے گئے سوال نے سعد کو حیران کر دیا۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب بیڈ پر سیدھے لیٹے ہوئے سالار کو دیکھا۔ صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ جانتا ہوں، مگر سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سوال آیا۔ سعد نے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ سیدھا راستہ مطلب نیکی کا راستہ؟ نیکی کیا ہوتی ہے؟ لہجہ ابھی بھی بے تاثر تھا۔ اچھے کام کرنے کو نیکی کہتے ہیں۔ اچھا کام؟ کوئی ایسا کام جو کسی دوسرے کے لیے کیا گیا ہو، کسی کی مدد کی گئی ہو، کسی پر مہربانی کی گئی ہو، وہ اچھا کام ہوتا ہے، اور ہر اچھا کام نیکی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے فٹ پاتھ پر ایک ہوکر کو $50 دیے، جبکہ وہ صرف $30 مانگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ نیکی ہوئی؟ سعد کا دل چاہا وہ ایک گھونسا اس کے منہ پر کھینچ مارے۔ وہ عجیب آدمی تھا۔ بکواس بند کرو اور سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اس نے کمبل لپیٹ لی۔ سالار کو حیرت ہوئی۔ وہ کس بات پر حیران ہوا تھا؟ تو یہ نیکی نہیں ہوئی؟ میں نے تم سے کہا ہے اپنا منہ بند کرو اور سو جاؤ۔ سعد ایک بار پھر دھاڑا۔ اتنا ناراض ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں نے تم سے ایک بہت معمولی سا سوال کیا ہے، سالار نے بڑے تحمل سے کہا۔ سعد یکدم مشتعل ہوتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے لیمپ آن کر دیا۔ تمہارے جیسے آدمی کو میں کیا صراط مستقیم سمجھاؤں؟ کیا تم پاگل ہو یا جاہل ہو یا غیر مسلم ہو؟ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، مگر تم جیسے آدمی جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نماز درمیان میں چھوڑ کر چلا آتا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے؟ میں نماز اس لیے چھوڑ کر چلا آیا کیونکہ تم کہتے ہو اس میں سکون ملے گا۔ مجھے سکون نہیں ملا، میں چھوڑ آیا۔ اس کے پرسکون انداز میں کہے جملے نے سعد کو مزید مشتعل کر دیا۔ تمہیں نماز میں اس لیے سکون نہیں ملا کیونکہ مسجد تمہاری جگہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے سکون کی جگہیں سینما، تھیٹر، بار اور کلب ہیں۔ مسجد تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہیں نماز میں سکون کہاں سے مل جاتا؟ اور تم چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا، پلکیں جھپکائے بغیر سعد کو دیکھتا رہا۔ تمہارے جیسا شخص جو نماز سے بھاگ جاتا ہے، شراب پیتا ہے اور زنا کرتا ہے، وہ صراط مستقیم کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس پر آ سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے جو شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں مگر نماز سے بھاگتے نہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ صراط مستقیم کا مطلب سمجھتے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ سعد کچھ بول نہیں سکا۔ مدھم آواز اور بے تاثر لہجے میں کیے گئے ایک ہی سوال نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ سالار اب بھی اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے سالار، اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ سالار کے کانوں میں ایک جھماکے کے ساتھ ایک دوسری آواز گونج اٹھی تھی۔ ہاں، میں واقعی نہیں سمجھ سکتا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم اپنے اپارٹمنٹ میں ہی ہوگے، صرف تم نے جان بوجھ کر آنسر فون لگا دیا ہوگا۔ سعد اگلے دن 10 بجے سالار کے اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ سالار نے نیند میں اٹھ کر دروازہ کھولا۔ تم اس طرح بغیر بتائے بھاگ کیوں آئے میرے اپارٹمنٹ سے؟ سعد نے اندر آتے ہوئے جھاڑا۔ بھاگا تو نہیں، تم سو رہے تھے، میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، سالار نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ کس وقت آئے تھے تم؟ شاید 4-5 بجے۔ یہ جانے کا کون سا وقت تھا؟ سعد نے تنک کر کہا۔ اور تم اس طرح آئے کیوں؟ سالار کچھ کہنے کے بجائے لیونگ روم کے صوفے پر جا کر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ شاید میری باتوں سے تم ناراض ہو گئے تھے، میں اسی لیے ایکسکیوز کرنے آیا ہوں، سعد نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون سی باتوں سے؟ سالار نے گردن کو ہلکا سا ترچھا کرتے ہوئے اسی طرح لیٹے سعد سے پوچھا۔ وہی سب کچھ جو میں نے کچھ غصے میں آ کر رات کو تم سے کہہ دیا تھا، سعد نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ نہیں، میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہو سکتا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر تمہیں ایکسکیوز کرنے کے لیے یہاں آنا پڑتا، سالار نے اسی کے انداز میں کہا۔ پھر تم اس طرح اچانک میرے اپارٹمنٹ سے کیوں آ گئے؟ سعد بضد ہوا۔ بس میرا دل گھبرایا اور میں یہاں آ گیا، اور چونکہ سونا چاہتا تھا اس لیے آنسر فون لگا دیا، سالار نے پرسکون انداز میں کہا۔ پھر بھی میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ مجھے تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔
میں صبح سے بہت پچھتا رہا ہوں۔ جانے دو اسے، اس نے اسی طرح چہرہ صوفے پر چھپائے کہا۔ سالار تمہارے ساتھ آج کل کیا پرابلم ہے؟ کچھ نہیں۔ نہیں کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ عجیب سے ہوتے جا رہے ہو تم۔ اس بار سالار یکدم کروٹ بدلتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ چت لیٹے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، مثلاً کون سی بات عجیب سی ہوتی جا رہی ہے؟ مجھ میں بہت ساری ہیں۔ تم بہت چپ چپ رہنے لگے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے لگے ہو۔ عباد مجھے بتا رہا تھا کہ یونیورسٹی جانا بھی چھوڑا ہوا ہے تم نے، اور سب سے بڑی بات کہ مذہب میں دلچسپی لے رہے ہو۔ اس کے آخری جملے سے سالار کے ماتھے پر تیوریاں آ گئیں۔ مذہب میں دلچسپی؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے۔ میں مذہب میں دلچسپی لینے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں بہت ڈپریس ہوں۔ مجھے زندگی میں کبھی اس طرح کا اور اس حد تک کا ڈپریشن نہیں ہوا جس کا شکار میں آج کل ہوں، اور میں صرف اس ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ اس نے بہت ترشی سے کہا۔ ڈپریشن کیوں ہے تمہیں؟ سعد نے پوچھا۔ اگر یہ مجھے پتا ہوتا تو مجھے یقیناً ڈپریشن نہ ہوتا، میں اب تک اس کا کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، یوں بیٹھے بٹھائے ڈپریشن تو نہیں ہو جاتا۔ سعد نے تبصرہ کیا۔ سالار جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر اسے وجہ بتا کر خود پر ہنسنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کسی دوسرے کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں، مگر مجھے تو بیٹھے بٹھائے ہی ہو جاتا ہے۔ سالار نے کہا۔ تم کوئی اینٹی ڈپریسنٹ لے لیتے؟ سعد نے کہا۔ میں ان کا ڈیر کھا چکا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو تم کسی سائیکیٹرسٹ سے مل لیتے۔ میں یہ کام تو کبھی نہیں کروں گا، میں تنگ آ چکا ہوں ان لوگوں سے ملتے ملتے، کم از کم اب تو میں نہیں ملوں گا، سالار نے بے اختیار کہا۔ پہلے کس سلسلے میں ملتے رہے ہو تم؟ سعد نے کچھ چونک کر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ بہت سی باتیں تھیں، تم انہیں رہنے دو۔ وہ اب چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ تو پھر تم ایسا کیا کرو کہ عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ میں نے کوشش کی تھی مگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ مجھے وہاں کوئی سکون ملا، نہ ہی میں یہ جانتا تھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے، کیوں پڑھ رہا ہوں۔ تو تم یہ جاننے کی کوشش کرو کہ… سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب پھر رات والی بحث شروع ہو جائے گی، صراط مستقیم والی، اور تمہیں غصہ آ جائے گا۔ نہیں مجھے غصہ نہیں آئے گا، سعد نے کہا۔ جب مجھے یہ نہیں معلوم کہ صراط مستقیم کیا ہے تو پھر میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تم نماز پڑھنا شروع کرو گے تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا صراط مستقیم کیا ہے۔ کیسے؟ تم خود ہی غلط کاموں سے بچنے لگو گے، اچھے کام کرنے لگو گے۔ سعد نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ مگر میں کوئی غلط کام نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے اچھے کام کرنے کی خواہش ہے، میری زندگی نارمل ہے۔ تمہیں یہ احساس ہو بھی نہیں سکتا کہ تمہارا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط، جب تک کہ… سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ صحیح اور غلط کام میرا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو مجھے بے سکونی رہتی ہے اور اس کا تعلق میرے کاموں سے نہیں ہے۔ تم وہ تمام کام کرتے ہو جو انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ مثلاً… سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم پورک کھاتے ہو؟ کم آن، وہ بے اختیار بلبلایا۔ پورک یہاں کہاں سے آ گیا؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم تو بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہو، بڑی عبادت کرتے ہو، نماز نے تمہاری زندگی میں کون سی تبدیلیاں کر دیں؟ مجھے بے سکونی نہیں ہے، حالانکہ تمہارے فارمولے کے مطابق تمہیں بھی بے سکونی ہونی چاہیے، کیونکہ تم بھی بہت سے غلط کام کرتے ہو۔ سالار نے ترکی بترکی جواب دیا۔ مثلاً میں کیا غلط کام کرتا ہوں؟ تم جانتے ہو، میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں۔ تم دہراؤ، سعد نے جیسے اسے چیلنج کیا۔ سالار اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا سعد کہ صرف عبادت کرنے سے زندگی میں کوئی بہت نمایاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اچھے کاموں یا کردار کا تعلق عبادت کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ سعد نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اسی لیے تم سے کہتا ہوں کہ اپنے مذہب میں کچھ دلچسپی لو اور اسلام کے بارے میں کچھ علم حاصل کرو، تاکہ اپنی اس غلط قسم کی فلسفی اور سوچ کو بدل سکو۔ میری سوچ غلط نہیں ہے، میں نے مذہبی لوگوں سے زیادہ چھوٹا، منافق اور دھوکے باز کسی کو نہیں پایا۔ میں امید کرتا ہوں تم برا نہیں مانو گے، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں، ابھی تک مجھے 3 لوگ ایسے میں واسطہ پڑا ہے جو بہت مسلمان بنتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اور تینوں فیک منافق ہیں۔ وہ بڑی تلخی سے کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک لڑکی سے ملا، وہ بھی بڑی مذہبی بنتی تھی، پردہ کرتی تھی، بڑی پارسا اور پاک باز ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی، اور ساتھ میں ایک لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے اس کے لیے گھر سے بھاگ بھی گئی۔
اسے ضرورت پڑی تو اس نے ایک ایسے شخص کی مدد لی جسے وہ برا سمجھتی تھی، یعنی اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھا۔ ان محترمہ پارسا خاتون نے اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد میں ایک اور آدمی سے ملا جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بڑا پکا اور سچا قسم کا مسلمان تھا وہ بھی، لیکن اس نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اس سے بھیک مانگنے کی حد تک مدد مانگی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جسے وہ محبت کے نام پر بے وقوف بناتا رہا، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تو اس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی، شاید اس کے اسلام کے ساتھ۔ وہ ہنسا۔ اور تیسرے تم ہو، تم پورک نہیں کھاتے، صرف یہ ایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے، باقی سب تمہارے لیے جائز ہے۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، کلب میں جانا، غیبت کرنا اور دوسرے کا مذاق اڑانا۔ حالانکہ ویسے تم بڑے نیک ہو، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو اسلام کی باتیں کر کر کے، زبردستی نماز پڑھانے پر تلے رہتے ہو، ہر بات میں مذہب کا حوالہ لے آتے ہو، یہ آیت اور وہ حدیث، وہ آیت اور یہ حدیث، اس کے علاوہ تمہاری زبان پر کچھ ہوتا ہی نہیں، اور جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرا بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا، مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ تم داڑھی رکھ کر اسلام کی بات کر کر کے وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑھی رکھ کے اور اسلام کی بات کیے بغیر کرتا ہوں۔ عبادت نے کیا انقلاب برپا کیا ہے تمہاری زندگی میں، سوائے اس کے کہ تمہیں ایک خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہارے قول اور فعل میں اگر یہ تضاد نہ ہو تو میں کبھی تم سے یہ سب نہ کہتا، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اب میری ان ساری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ سالار اب ٹیبل پر پڑا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا، ساتھ تقریباً گونگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت ہی اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں اور دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا، سعد تم خواہ مخواہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کر دینے کا تعلق ہے تو اگر یہ تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے ہمارے گناہوں کے لیے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں برا ہی رہنے دو۔ اس نے ترشی سے کہا۔ اس لمحے اس کے دل میں جو آیا اس نے سعد سے کہہ دیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔ تو دوستوں، کہانی ابھی جاری ہے۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ کہانی کے اگلے حصے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔